الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ زکوٰۃ مذہب اسلام کا بنیادی نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دو لفظوں سے مرکب ہے: اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق۔ اللہ کا حق نماز اور بندوں کا حق زکوٰۃ۔ وہ حضرات جو صاحب نصاب ہیں، جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ایسے لوگ اللہ کے راستے میں، امور خیر میں اللہ کا دیا ہوا مال صرف نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن عظیم میں سخت وعید اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 تا 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: والذین یکنزون الذہب، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ آگے اس سے بھی زیادہ سخت وعید ہے دوسری آیت کریمہ میں: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ ان کا جو مال ہے، سونا چاندی، مال و متاع، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر یہی مال و متاع، یہی سونا چاندی، اس سے ان کی پیشانیاں، جباہہم و جنوبہم، اور ان کی کروٹیں دایاں طرف بایاں طرف، و ظہورہم، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کہا جائے گا: یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے آپ کا جمع کیا ہوا مال، ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو آپ نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم جمع کرنے کا مزہ چکھو، ذائقہ چکھو اس کا کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، آج اسی سے تمہاری پیشانیوں کو، تمہاری پہلوؤں کو اور تمہاری پشتوں کو داغا جائے گا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کیوں کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سائل ان کے پاس مانگنے والا جاتا ہے، جب سوال کرتا ہے، تو سب سے پہلے ان کی پیشانیوں پر بل پڑتے ہیں، اس کے بعد زیادہ اصرار کرے سائل تو یہ دائیں یا بائیں طرف مڑتے ہیں، اور زیادہ اصرار کرے تو پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان تین چیزوں کو خاص کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سخت وعید فرمائی کہ ان کا جو مال و دولت ہے، قیامت کے دن یہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور اس سانپ کے زہریلا ہونے کی دو علامات ہوں گی۔ اس سانپ کی دو آنکھوں میں سفید نقطے ہوں گے، سر پر بال نہیں ہوں گے، یعنی کہ گنجا ہوگا۔ تو یہ دو علامتیں ہیں سخت زہریلا ہونے کی، اور یہ سانپ ان کے گلے کا توق بن جائے گا، ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر یہ ان کو کہے گا میں ہی تمہارا خزانہ ہوں، میں ہی تمہارا مال ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اپنے راستے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غربا پر، مساکین پر، زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو اللہ کا دیا ہوا مال امور خیر میں، اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج وغیرہ پہ خرچ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے
پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 261. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ہے ان لوگوں کی جو اپنے مال، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں امور خیر میں. کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ان کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے یوں دی ہے کہ ایک عمدہ دانہ، گندم کا دانہ زمین میں بویا جائے، پھر اس ایک دانے سے ایک پودا نکلے، ایک پودے پر 7 خوشے، ہر خوشے پر 100 دانہ، تو گویا کہ ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں. لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں، دانہ عمدہ ہو، زمین زرخیز ہو، بونے والا کاشتکار کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو، تو پھر جا کر ایک دانہ سے 700 دانے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے، اتنا کرنے کے بعد اپنی کھیت کو محفوظ اور معمول رکھے. بالکل اسی طرح اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال پاک ہو، پہلی شرط پاک اور صاف ہو، اور خرچ کرنے والی کی نیت صحیح ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت بھی صحیح ہو، اور جس پر صرف کر رہا ہے، جس کو یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عشر اور صدقہ فطر دے رہا ہے، وہ مستحق ہو اس چیز کا، اور اس کے بعد اس کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے، احسان نہ جتلائے. تو یہ پہلے وعید تھی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال صرف نہیں کرتے. تو اس آیت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا دیا ہوا مال امور خیر میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء،